اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود ولا أجل معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى الذي قيل في شأنه في القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين قيل في شأنهم في القرآن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال الله تبارك وتعالى أيضا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا سيما مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب عليه آلاف التحية والثناء وأفضل الصلاة والسلام واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا قال الله تبارك وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم فأوحى إلى عبده ما أوحى نعرہ صلوات فرش پہ بیٹھ کے عرش سا محسوس ہو رہا ہے روح میں وہ بالغی ہے وہ کیفیت ہے وہ نورانیت ہے وہ معنویت ہے آپ تمام کے مسکراتے ہوئے چہروں کو دیکھ کر صادق آل محمد کا ایک کلام یاد آ رہا ہے کہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ من وجد برد حبنا اہل البیت فی قلبہ فلیکثر الدعاء لامہ یہ آپ تمام کی خوشیوں کی نظر میں یہ مولا کی حدیث کرنا چاہتا ہوں کہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ جو ہم اہل البیت کی محبت کی ٹھنڈک کو اپنے قلب میں محسوس کرے فَلْيَكْثُرِ الدُّعَاء لِأُمِّهِ اسے چاہیے کہ اپنی ماں کے لیے بہت زیادہ دعا کیا کرے فَإِنَّهَا لَمْ تَخُنْ أَبَاهُ یہ بھی امام علیہ السلام ہی نے ارشاد فرمایا ہے جو عربی سے تھوڑی واقفیت رکھتے ہیں تخن خیانت سے ہے فَإِنَّهَا لَمْ تَخُنْ أَبَاهُ اسے چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے لیے بہت زیادہ دعا کرے اس لیے کہ اس نے اس امانت میں کوئی خیانت نہیں کی ہے یا علی کہہ کے ہی شجروں کی تسلی کر لیں
یا علی کہہ کے ہی شجروں کی تسلی کر لیں، جان پہچان کا وقت کہاں ملتا ہے۔ یہ کہاں حدیث موجود ہے؟ من لا یحضر الفقیہ میں شیخ صدوق نے جلد نمبر 3 میں سے لکھا ہے، کتاب التہذیب میں شیخ طوسی نے جلد نمبر 4 میں سے لکھا ہے۔ اس لیے کہ کبھی جب یہ بات کہی جاتی ہے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بے پڑھے لکھوں کی باتیں ہیں، یہ تو جاہلوں والی باتیں ہیں، یہ کیا مطلب ہے؟ تو آئیے کوئی شیخ صدوق پر فتویٰ لگائے، کوئی شیخ طوسی کے بارے میں بات کہے، اور جرأت ہے تو پھر انہوں نے جن کا قول نقل کیا ہے، یہ تو صادق آل محمد کا فرمان ذیشان ہے۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید اور رسالت پر ایمان کا فوٹو آئیڈینٹیفیکیشن غدیر ہے۔ اب آپ سے بہتر اس جملے کو کون سمجھے گا؟ فوٹو آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے نا، آپ کہیں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کی فوٹو آئیڈینٹیفیکیشن ہو تو وہ دیجیے گا۔ تو اگر آپ توحید اور رسالت پر ایمان رکھتے ہیں تو غدیر اس کا فوٹو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اس لیے کہ اس آئیڈینٹیفیکیشن میں وجہ اللہ کی تصویر موجود ہے، وہاں پر رسول اللہ بھی ہیں، وہاں پر ولی اللہ بھی ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ جب 1.25 لاکھ کے مجمع میں شمس الضحیٰ نے بدر الدجیٰ کو اپنے ہاتھوں میں بلند کیا ہوگا تو وہ کہ جو پہلے ہی علی تھا اور کتنا علی ہو گیا ہوگا۔ محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا، محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا۔ بہت ایک لطافت ہے یہاں پر۔ اظہر کسے کہتے ہیں پتہ نہیں؟ ظاہر سے، اظہر یعنی جیسے اور ظاہر کیا جائے۔ ہے میرے ساتھ آپ؟ محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا، اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا۔ ہے میرے ساتھ آپ؟ دیکھیں علی غدیر میں اظہر ہے، معراج پہ مظہر ہے۔ جملہ یاد رہے گا آپ کو؟ علی غدیر میں اظہر ہے، معراج پہ مظہر ہے۔ وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لہجہ علی ابن ابی طالب میں بات کی ہے تو مظہر اوصاف جلی ہے نا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو وہاں اظہر ہے غدیر میں، جہاں رسول اللہ نے خود بلند فرمایا اور علی کو اور ظاہر کیا، جسے اور ظاہر کیا جائے اسے اظہر کہتے ہیں۔ محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا، اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا۔ ہو کس کے تصور میں بلندی کا تصور، اونچا بھی ہوا وہ کہ جو پہلے سے علی تھا۔ غدیر کا جشن تو ایسا ہی ہے میرے بھائی۔ اونچا بھی ہوا وہ کہ جو پہلے سے علی تھا۔ علی تو پہلے ہی سے علی تھا، لیکن حجت کو تمام ہونا تھا، لہٰذا اللہ عز و جل نے حضور مکرم کو حکم دیا، اے رسول پہنچا دیجئے۔ آیت بار بار کی سنی ہوئی ہے، جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھا ہے وہ تو ایک مختصر سی آیت ہے سورہ والنجم کی، جہاں معراج کا ذکر ہے۔ ایک ہے سورہ اسراء کی آیت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ابھی معراج کی بات ہوئی نا، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ سبحان ہے وہ پروردگار کے جو لے گیا اپنے عبد کو، عبد کا ذکر ہے یہاں پر، عبدیت تھی تو معراج نصیب ہوئی ہے، عبد کو لے گیا رات کے وقت ایک خاص مقام پر، کہاں؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، انتہائی نقطہ سجود تک لے گیا۔ مسجد اقصی سے مراد وہ جو دنیا میں مسجد اقصی ہے وہ بھی قابل احترام ہے، محترم ہے، لیکن یہاں مسجد الاقصی، مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، اقصی یعنی انتہائی،
انتہائی نقطہ سجود تک جو عرش پہ پاسبل تھا، جہاں قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل ہے سورہ والنجم کے مطابق، 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ. تو 2 کمان اس طرح سے بنتی ہیں کہ بلا تشبیہ، خدا کا تو کوئی جسم ہے نہیں لیکن یہاں تشبیہ ہی دی گئی ہے کہ اگر 2 لوگ آپس میں گلے مل رہے ہوں تو ایک کمان یہ ہے، ایک کمان وہ ہے کہ جو سامنے سے مل رہا ہے. یہ تشبیہ دی گئی ہے، خدا کا کوئی جسم نہیں ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں اپنے حبیب کو. اگر آپ کسی سفر پہ گئے ہوں اور آپ سے کہا جائے کہ سفر کا احوال تو بیان کیجیے، اور آپ ساری بات تو کہتے ہیں لیکن جو اصل بات ہے وہ نہ کہیں، تو پھر پوچھنے والا اس کے ذہن میں سوال تو آئے گا کہ جو اصل بات ہے وہ کیوں نہیں کہی. مثال کے طور پر آپ تشریف لے گئے ہیں، مثال دے رہا ہوں، آپ زیارت پہ تشریف لے گئے تو کسی نے کہا کہ بھئی کیا حال احوال تھا وہاں پر، تو آپ کہیں کہ میں یہاں سے ٹیکسی پہ بیٹھا، ایئرپورٹ پہنچا، ایسے بورڈنگ ہوئی، ایسے پلین میں بیٹھا، ویسے پہنچا، وہاں پہ لینڈ کیا اور وہاں زیارت پہ گیا، کچھ ہوا وہاں. یہ بظاہر عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ جو اصل بات ہے کہ جس کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں وہ کیا ہوا. تو اللہ نے کہا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہم نے اپنے بندے کی طرف وحی کی ہے، کچھ وحی کی ہے. یہ سورہ نجم ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈسکلوز نہیں کیا یہ ماں کیا ہے. اس ماں، میم الف ماں، اس کے اندر سمندر ہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی ہے. پس ایک یہ ماں وہ ہے، وہ جو وحی ہے وہ ماں میں ہے پوشیدہ. قرآن کی اس ماں کو ایک اور ماں سے ملا لیجئے گا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ وہ پہنچائیے کہ جو، یہ ماں اس ماں سے مل رہا ہے کہ جو آپ کے رب نے پہلے ہی نازل کر دیا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو عہد پیغمبری کو پورا ہی نہیں کیا. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے بہت واضح انداز میں کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں مانا تو کچھ نہیں مانا، آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، تاکہ صحابہ کرام یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے اگر علی کو نہ مانا تو کچھ نہ مانا. دیکھیں دین ہے نا وہ تکمیل پا ہو رہا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین مکمل ہو گیا. اب ذرا غور فرمائیے گا، قرآن میں ایک رات ہے کہ جس کا بڑا اہتمام کے ساتھ ذکر ہے، سب کو یاد ہے، میرے ساتھ آیت پڑھیے گا، انا انزلناہ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. جو راتوں میں سب سے محترم رات ہے وہ شب قدر ہے. ایک دن ہے کہ جس کا ذکر بہت اہتمام سے، الیوم اکملت لکم دینکم. اب میں کیا کروں، یہ دن اور رات دونوں ہی علی کے گھر میں آ گئے. اللہ اکبر. یہ دونوں علی ہی کے حصے میں آ گئے. شب قدر کی حقیقت ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. الیوم اکملت لکم، یہ جو الف لام ہے نا یہاں پر، یہ ہے آج کا دن. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین کامل ہو گیا. اتممت علیکم نعمتی، نعمتیں تمام ہو گئی. رضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں راضی ہوا کہ اسلام کو دین کہا جائے. میں نے اس کا ترجمہ پہلے کیا ہوا ہے آپ کی خدمت میں کہ آج کے دن میں راضی ہوا اسلام کو دین کہا جائے. یعنی آج سے پہلے اللہ راضی نہیں تھا، آج سے پہلے تک اللہ راضی نہیں ہے، آج راضی ہوا ہے. آج اللہ نے دین کو مکمل کیا ہے. راضی نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی منشا مکمل نہیں ہوئی، ابھی اس کی مشیت پوری نہیں ہوئی. آج کے دن دین مکمل ہوا ہے. میں ایک سوال پوچھنے لگا ہوں آپ سے، دین غدیر کے دن مکمل ہوا، یعنی دین غدیر سے پہلے ناقص ہے، ابھی کمپلیٹ نہیں ہے. ایک سوال کر رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، کہہ کے کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ بھی غدیر سے پہلے نعوذ باللہ ناقص تھے کیا؟ نعوذ باللہ، 3 دفعہ نعوذ باللہ کہہ دیا میں نے. کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا. تو دین پہنچانے والا کامل تھا، دین ناقص تھا. ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟
دین پہنچانے والا تو کامل تھا، دین ناقص تھا. غدیر کے دن دین مکمل ہو گیا. تو جب ناقص دین تھا تو پہنچانے والا کامل ہو. میں نے کہہ دیا. آپ کے چہرے بتلا رہے ہیں کہ آپ بات تک پہنچ چکے ہیں. بھائی قرآنی استدلال ہے نا یہ، کہیں قرآن کے علاوہ تو میں نے بات ہی نہیں کی. غدیر سے پہلے دین ناقص تھا، پہنچانے والا کامل تھا. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم بنے نہیں تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے. تو مصطفیٰ تو کامل تھے نا. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا. اول ما خلق اللہ الروح، اللہ نے سب سے پہلے روح کو خلق کیا. تو سب سے پہلے تو ایک ہی شے خلق ہوئی تھی، دو تو خلق ہو نہیں سکتی. سب سے پہلا تو مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا، یا روح کو خلق کیا، یا قلم کو خلق کیا، یا عقل کو خلق کیا. نسبتوں کی بات ہے فقط، ہے تو وہی ایک حقیقت. جب حضور کی ماہیت کو دیکھا فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو خلق کیا. جب حضور کے علم کو دیکھا فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا. جب حضور کے نور کی کیفیت کو دیکھا تو فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. اور جب اپنے سے نسبت کو دیکھا اول ما خلق اللہ روح، اللہ نے سب سے پہلے اپنی روح کو خلق کیا. یہ ہے، میں موضوع سے ہٹا نہیں ہوں، یہ ہے مطلب من کنت مولا کا. جو مجھے جیسے مولا مانتا ہے فہذا علی مولا. جو اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. جو مجھے جیسے مولا مانتا ہے، من کنت مولا. جو حضور کو 40 سال بعد نبی ماننے والا ہے، جو کسی کافر کو اپنا خلیفہ چن لے تو حیرت کی کیا بات ہے. وہ تو مصطفیٰ کو بھی نبی نہیں مانتے تھے 40 سال پہلے. تو اگر وہ کسی قدیمی کافر کو چن لے تو اس میں کوئی تعجب کی بات ہی نہیں ہے. اس لیے کہ من کن تو مولا. بھائی اسلام آنے سے پہلے تو سبھی کفر پر تھے نا، تو اس میں تو کوئی تعجب کی بات ہی نہیں ہے. من کن تو مولا، جو مجھے جیسے مولا مانتا ہے فہذا علی مولا. تو جب دین ناقص تھا تو رہبر کامل تھا. دین کامل ہو گیا غدیر کے دن. رہبر اسے بناؤ گے، جا کے دیکھ لینا. یہ باتیں تو اب وہ موجود ہیں کہ جس کے لیے آپ خود سرچ کریں گے تو آپ کو بہت کچھ مل جائے گا کہ ہم ایسے کو اپنا رہنما تسلیم نہیں کر سکتے کہ جو وقت آخر یہ کہتا ہوا دنیا سے مر جائے کہ کاش میں ایک گوسفند ہوتا جسے پکایا جاتا اور اس کے بعد انسانوں کی غذا بن جاتا اور ان کے جسم سے فضلہ بن کر نکل جاتا. ہم تو اسے مانیں گے جس نے وقت آخر کا فستو و رب الکعبہ. یہ علی سے دین لینا جانتے ہو کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ غیر علی سے دین لینے میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک ترک کہاوت سناؤں آپ کو. ترک کہاوت یہ ہے کہ اگر آپ لومڑی سے دین لیں گے تو ایک دن یقین کر لیں گے کہ مرغیاں چرانا بھی ایک نیکی ہے. یہ غدیر کے جشن کا پیغام ہو گیا ہے پورا. اگر لومڑی سے دین لیں گے نا تو ایک دن یقین کر لیں گے کہ مرغیاں چرانا بھی ایک نیکی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ معصوم علی سے دین لو. یہاں تو ایک لفظ بہت بولا جاتا ہے اور آپ اس کی کیفیت کو محسوس بھی کریں گے. دیکھیں ہم پیس آف مائنڈ میں رہنا چاہتے ہیں.
پیس آف مائنڈ یہ ہے کہ ہم نے جہاں سے عقیدہ لیا، جہاں سے توحید لی، جہاں سے نبوت لی، جہاں سے فقہ لی، جہاں سے اخلاقیات لی، وہاں پر کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ ہو. ہم پیس آف مائنڈ میں رہنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم نے رجوع کیا معصوم علی کی طرف. من کنت مولا فہذا علی مولا کا یہی مطلب ہے نا. حتیٰ میں فقط فقہ کی بات نہیں کر رہا، میں فقط عقائد کی بات نہیں کر رہا، بیسک ہیومن ڈگنیٹی، اخلاقیات. آپ جا کر دیکھیے جہاں غیر علی سے دین لیا گیا تو اخلاقیات کا بھی کیا حشر ہے. میں اس اخلاقیات کی بات نہیں کر رہا کہ جو عام سڑکوں پر ہے، میں اس اخلاقیات کی بات کر رہا ہوں کہ جو مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ وہاں کیا حشر ہے، جو تاریخ کا حصہ ہے. اچھا زیادہ دور کیوں جاؤں، انٹرنیٹ پر ایک حوالہ موجود ہے تو آپ بھی سرچ کر سکتے ہیں اسے. دارالعلوم دارالافتاء دیوبند، ان کی ویب سائٹ ہے. وہاں جا کر سوال نمبر 42873 یہ دیکھ لیجئے گا. سوال کیا گیا ہے کہ اگر دو امام جماعت ایک ساتھ ایک جگہ ہوں تو کس کے پیچھے نماز پڑھی جائے. میں اخلاقیات کی فقط مثال دے رہا ہوں، غیر علی کو ماننے کا نتیجہ کیا ہے. دو امام جماعت ایک ساتھ ہو جائیں تو اب کس کے پیچھے نماز پڑھیں، فوقیت کسے. تو پہلا فقرہ تو لکھا، جو انصاف ہے وہ میں کہوں گا کہ جسے نماز اور وضو کے مسائل معلوم ہو اور جسے قرآن صحیح پڑھنے آتا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھیں. اس کے بعد ایک فقرہ ہے، مجھے معاف فرمائیے گا، کوٹ ان کوٹ ہے، اور اگر ان مطلوبہ اوصاف میں دونوں برابر ہوں تو جس کی بیوی خوبصورت ہو اس کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے. آپ یہاں پر اپنے چہرے چھپا رہے ہیں. علی کو چھوڑنے کا تو یہی نتیجہ ہے میرے بھائی. ہے جشن میں ہے میرے ساتھ نہیں. باہر سے معذرت، مجھے بات سمجھانے کے لیے فقرہ کہنا پڑے گا. باہر سے معذرت بھائی، اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کو امام مانو گے تو یہی فقری نتیجے نکالو گے. یہ ہوگا، یہ یہ ضرورت سمجھ میں آ رہی ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا کی. غدیر کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ غدیر کو نہیں مانیں گے تو اس گندگی میں پڑیں گے جہاں اخلاقیات کا یہ عالم ہے، جہاں فقہی نتیجوں کا یہ عالم ہے. اس لیے کہ جب معصوم نہیں ہے نا، رسول کے بعد اگر کوئی معصوم نہیں ہے تو پھر یہ حشر ہونے والا ہے. میں آپ کے سامنے، جشن تو ہوتا ہی رہتا، میں پڑھوں گا جشن اور جاری و ساری اس وقت جشن، لیکن میں آپ کے سامنے کچھ پریکٹیکل ایگزامپلس پیش کر رہا ہوں. اگر آپ نے علی کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ یہ ہوتا. اس کی وجہ بھی وہاں لکھی ہوئی ہے کہ چونکہ اگر کسی زوجہ خوبصورت ہیں تو وہ دوسروں کی عورتوں پر نہیں دیکھتا ہوگا، اس خاطر اس کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے. یہ عجیب غریب وجہ لکھی ہوئی ہے. میں دارالعلوم دارالافتاء ویب سائٹ کی بات کر رہا ہوں. حشر دیکھیں آپ. یہ فقہ چاہتے ہیں، یہ اخلاقیات چاہتے ہیں. اس لیے تو ہے فَلْيَكْثُرِ الدُّعَاءُ لِأُمِّهِ، جب اپنے دل میں علی کی محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو ماں کو بہت زیادہ دعا کیا کرو. اس لیے تو ہے یہ ہے کہ جہاد کا بھی یہی اشر ہوا. جہاد کا کیا اشر ہوا؟ غیر علی کے بعد جہاد کیا ہے؟ اس کی تصویر کیا ہے؟ تصویر یہ ہے کہ ریاست طلبی میں اگر کوئی کسی جگہ پر قبضہ کر لے تو وہ جہاد ہے. خطیب اکبر مولانا مرزا اطہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وعلی اللہ مقامہ، کیا وہ کہتے تھے یہ نہیں کہ جہاد اس بات کا نام نہیں کہ کچھ لونڈے ایک جگہ کھڑے ہو جائیں. یہ لفظ وہ ہے کہ جو لکھنؤ کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، ممبر کے مطابق ہے جو انہوں نے کہا تھا، میں ان کی تاثیر میں کہہ رہا ہوں. اور کھڑے ہو کر جہاد ڈکلیئر کر دیں. جہاد وہ ہے کہ جو علی نے کیا، اولاد علی نے کیا. اس جہاد کا نتیجہ جانتے ہو کیا ہے؟ اس تاریخ کے مطابق اب قاضی حسین احمد صاحب، انہوں نے بھی افغانستان میں جہاد ڈکلیئر کیا. اچھا، مجھے کسی کے پرسنل معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو پریکٹیکل ایگزامپل سنا رہا ہوں. جب علی سے دور ہوں گے تو ہر اسلامی عبادت کا مفہوم کیسے بدل جائے گا. ان کی اپنی دختر امریکہ میں رہتی رہی. اچھا، امریکہ کے خلاف جہاد ہو رہا تھا اور امریکہ میں رہنا
غلط اور حرام نہیں ہے، لیکن اگر وہ جہاد اتنا ہی ضروری تھا تو فقط غریبوں کے بچے کیوں جائیں گے وہاں پر؟ یہ ہے معاملہ، بات واضح ہو رہی ہے۔ وہ کسی نے، ایک مولوی صاحب کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دعا کی، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ تو ایک صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب تسی جہاد تے جانا نہیں کہ حلوے کے بیچ میں بم کسی نے دبانا نہیں۔ دو ہی جوان ہیں اس دو جہان میں، عباس کربلا میں، علی نہروان میں۔ علی نہروان میں تو 63 برس کے ہیں، لیکن عباس کتنا جوان ہے، کیا بات ہے۔ میر انیس رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہے جہاد۔ یہ سب نتیجہ کس کا ہے؟ من کن تو مولا کو ماننے کا۔ من کن تو مولا کو مانو تو نماز کی حقیقت باقی ہے، من کن تو مولا کو مانو تو روزہ جہاد زکات کی حقیقت باقی ہے، ورنہ سب منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اسی خاطر ہے، حقیقت ختم ہے، روح نہیں ہے پھر وہاں پر۔ میں آج کے ماحول سے اور زندگی سے ریلیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کیوں ماننا ضروری ہے، اور اسی خاطر ہے جمعے کے خطبے میں اس پہ تھوڑی سی بات کر چکا ہوں، بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں گا، زیادہ وقت نہیں ہے اس وقت، کہ اگر آپ اس وقت سوشل میڈیا کو دیکھیں تو غدیر کے واقعے کا انکار شاید ہی کوئی کر رہا ہو، کوئی نہیں کر سکتا انکار، اس لیے کہ اتنی مضبوط سند اس کے لیے۔ 110 صحابیوں نے روایت کیا ہے، کیا 110 کا عدد ہے میرے بھائی؟ علامہ امینی نے 110 صحابیوں کے نام لکھے جنہوں نے غدیر کے واقعے کو الگ الگ مقامات پر روایت کیا۔ اچھا، وہ حدیثیں کہ جو بہت مشہور ہیں نا مسلمانوں میں، ان کے آپ راوی چیک کیجئے، کہیں ایک راوی، دو راوی، مثال کے طور پر الصلاۃ معراج المومن، بچے کو حدیث یاد ہے، نماز مومن کی معراج ہے، راوی دیکھیے کتنے، ایک یا دو راویوں کی حدیث کو آپ نے لے لیا، اور یہ صحیح حدیث ہے، میں اس پہ بحث نہیں کر رہا۔ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، بچے کو یاد ہے، زیادہ سے زیادہ 5 راوی ہیں اس کے، جس کے 110 راوی ہیں۔ اصحابی کن نجوم، آپ نے تو خود ہی حدیث بیان فرمائی تھی کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، تو یہ 110 ستاروں نے جو حدیث لکھی ہے، ایک 110 ستاروں نے لکھا ہے نا اسے، اور بیان کیا ہے، اور یہ جنریشنز آفٹر جنریشنز بیان ہوتا رہا ہے، جنریشنز آفٹر جنریشنز تواتر کے ساتھ ہے۔ یعنی پہلی صدی ہجری علامہ امینی نے تمام نسلوں کے راویوں کو اور تمام ان کتابوں کو لکھا کہ جہاں نسلاً بعد نسل یہ حدیث آتی رہی، پہلی صدی ہجری، دوسری صدی ہجری، تیسری صدی ہجری، چوتھی صدی ہجری، پانچویں صدی ہجری، غدیر کی سند کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس پر یہ بحث ہو سکتی ہے کہ مولا کا مطلب کیا ہے، وہ آپ جانتے ہیں، اس پر لوگوں نے بحث کرنے کی کوشش کی، اس کے علاوہ کوئی امکان نہیں ہے کہ غدیر کے واقعے کا کوئی انکار کر سکے۔ مجھے یاد ہے کہ میں گزشتہ سال کا جشن آپ کی خدمت میں پڑھ چکا ہوں، سعودی عرب کے ایک عالم تھے جنہوں نے کتاب لکھی پوری، مولا کائنات کی ولایت پر غدیر کے مقام پر جا کر انہوں نے تصویریں بھی شائع کی، سعودی عرب کے عالم، اس لیے کہ غدیر کے واقعے پر اب ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ مولا کے مطلب پر ڈاؤٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو مولا کا مطلب دوست ہے، تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ اگر حضور یہ کہنا چاہتے تھے کہ جو میرا دوست ہے، آپ رسول اللہ کو کس لیول پہ رکھنا چاہیں گے؟ آپ آقا سمجھیں گے، مولا سمجھیں گے، رسول سمجھیں گے، اپنا حاکم سمجھیں گے، یا دوست سمجھیں گے؟ مسلمانوں، شرم نہیں آتی آپ کو یہ جملہ کہتے ہوئے؟ جو رسول اللہ سے کمتر نبی ہوں ابراہیم، ان کا دوست تو اللہ ہو۔ ایک نجف رسا نعرہ لگائیے گا یہاں پر، آپ کی آواز پہنچے انشاءاللہ نجف اشرف مولا کائنات کے حرم میں۔ یہ میں نے
یا علی کہنے کی درخواست آپ سے اس لیے کی کہ غدیر کے دن روایت میں ہے کہ 1 درہم صدقہ دینا 2 لاکھ درہموں کے برابر ہے، تو میں امید کر رہا ہوں کہ غدیر کی شب اور دن میں 1 مرتبہ یا علی کہنا 2 مرتبہ 2 لاکھ مرتبہ یا علی کہنے کے برابر ہے انشاءاللہ۔ علی علی زہرا کا شوہر، حسین کا بابا، جبریل کا ٹیچر، آدم کا مولا، قرآن کا رائٹر، قرآن کا رائٹر، مست کلندر، مست کلندر، سے مولا علی کا غدیر پر صرف مولا علی، نعرہ حیدری لگائیے گا، صرف مولا علی۔ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ جب وہ رسول اللہ سے کوئی حدیث بیان کرتے تھے نا، تو اگر انصاف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور کیجئے گا انصاف کے ساتھ اگر بیان کر رہے ہیں تو جس لہجے میں رسول اللہ نے کہا ہوتا تھا اس کیفیت میں کہتے تھے۔ اگر رسول اللہ نے ایک شے مسکرا کر کہی ہے تو مسکرا کے کہہ دیتے تھے، اگر غضب کے عالم میں کہی ہے تو غضب کے عالم میں کہہ دیتے تھے، تاکہ وہ جو لہجہ ہے اس کی امانت بھی باقی رہے۔ حضور نے ہاتھ نیچا کر کے علی کہا یا ہاتھ اٹھا کر علی کہا؟ ایک دفعہ غدیر کی خاطر یہ رسول اللہ کے عمل کی تاثیر ہو گئی، رسول اللہ کی سنت پر عمل ہو گیا۔ لا من کنت مولا فہذا علی مولا، 4 مرتبہ فرمایا، 1 مرتبہ نہیں، غدیر کے خطبے میں ہے 4 مرتبہ کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، بار بار حضور یہ کہتے رہے تاکہ دماغوں میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ اللہ جانے 4 کا عدد تو یا اللہ جانے یا مصطفیٰ جانے۔ ویسے کسی ملنگ سے پوچھا گیا کہ آپ کے خلفائے راشدین کون ہیں، تو اس نے یہ کہا کہ علی 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 علی، 4 مرتبہ ریپیٹ ہو گیا۔ میں بات کو آہستہ آہستہ سمیٹ دوں گا، زیادہ طولانی گفتگو نہیں ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ ابراہیم کا لقب تو خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اللہ کے دوست ہیں، تو مصطفیٰ کا دوست ہر غیرہ بن جائے گا؟ رسول اللہ نے کہا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں۔ مولا کی بات ہے، حاکم کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ کون اسے درک کرے اور کون اسے پہچانے اور اپنے وجود کا اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ اگر آج اسے نہ مانا تو قیامت میں قرآن کی آیت سنا دیتا ہوں، سورہ فرقان میں ہے کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، سورہ فرقان کی آیت ہے۔ قیامت میں ظالم اپنے ہاتھوں کو چباتے ہوئے کہے گا، میں نے یہ اشارہ اس لیے کیا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، قیامت میں ظالم اپنے ہاتھوں کو چباتے ہوئے کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے دنیا میں رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا۔ کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو اخذ کیا ہوتا۔ یا ویلتا، اور ہائے افسوس، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ قرآن ہے، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ آپ کے سامنے بات کہہ سکتا ہوں، ریفرنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بہار اور انوار جلد نمبر 24 میں جا کر اس حدیث کے بارے میں دیکھیے گا، اس آیت کے بارے میں دیکھیے گا۔ امام نے فرمایا کہ اس کا جو واضح اور بارز مصداق ہے نا، یقول الاول للثانی، ایک دوسرے سے یہ کہہ رہا ہوگا کہ کاش میں نے تجھے قیامت میں اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے دنیا میں تجھے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اچھا، جب یہ واضح ہے تو اللہ تعالیٰ نے نام کیوں نہیں لکھا میرے بھائی؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، نام نہیں لکھا اللہ نے، کہا فلانا خلیلا۔ یہ بچے یہاں داہنے بہانے تشریف فرمائے، فل ان دا بلینکس ہوتا ہے یا نہیں؟ فلان جو ہے نا قرآن کا فل ان دا بلینکس ہے، اللہ تعالیٰ نے اوپن جگہ چھوڑ دی ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک جو جو دشمن علی ہے اس کا نام اس فل ان دا بلینکس میں فل کر دو۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ آج تک جاری ہے، آج تک جاری ہے، فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔
بڑا اہم ہے یہ، اس بات پر آپ توجہ رکھیے گا کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، اس کا اثر ہے۔ قیامت میں کہہ رہے ہوں گے، سورہ بقرہ کی بھی آیت ہے کہ بعض دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے قیامت میں، اور کہیں گے کہ میں تیرے ساتھ کیوں تھا دنیا میں، الا المتقین، سوائے متقی اسے اپنی دوستی پر کوئی ریگریٹ نہیں ہوگا۔ ہاں، کیونکہ متقی کی دوستی تقوی کی بنیاد پر ہے۔ دیکھیں کہ کن فیملیز کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کا بچہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کون سی اسکول میں جاتا ہے، اسے وہاں کیا پڑھایا جاتا ہے، یہ سب اس ولایت کا حصہ ہے۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، یہ میدان قیامت میں لوگ کہہ رہے ہوں گے۔ تو ہم ان کہنے والوں میں سے نہ ہو جائیں کہ کاش فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش فلاں کے ساتھ اپنے بچے کو نہ رکھا ہوتا۔ اہم ہے یہ۔ اور ایک اور آیت بھی سورہ زمر کی کہ یا حسرتا، وہ حسرت سے کہے گا کہ علامہ فررت فی جنب اللہ، کاش میں نے جنب اللہ کے حق میں کوتاہی نہ کی ہوتی۔ جنب اللہ یعنی اللہ کا پہلو، کتنی قریب تعبیر ہے یہ، نفس رسول سے بڑھ کے تعبیر ممکن نہیں رسول اللہ کے لیے، مولا علی کے لیے جو تعبیر آئی ہے، اور جنب اللہ سے بڑھ کر اللہ کا پہلو۔ ہم جانتے ہیں کہ یہاں فزیکل پہلو مراد نہیں ہے، لیکن ویسے کہ جیسے کوئی پہلو میں ہو، کاش میں نے جنب اللہ کے حق میں کوتاہی نہ کی ہوتی۔ قیامت میں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے، بات واضح۔ اس لیے اس حق میں کبھی کوئی کوتاہی نہ کریں اور پہنچائیں۔ فَلْيُبَلِّغْ شاہد الغائب، جو شاہد ہے وہ غائب تک پہنچائے، باپ اپنی اولاد تک پہنچائے۔ اس لیے آپ نے پہنچانا ہے، آپ نے کسی بھی طریقے سے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو پہنچانا ہے، یہ رسول اللہ نے واجب کیا ہے، یہ رسول اللہ نے واجب کیا ہے۔ میں بات کو اختتام تک لے کر آ گیا کہ اگر اس پر کسی کے لیے اصرار سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں اتنا زیادہ ضروری ہے، تو اسے جانا چاہیے اول خلقت میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ ملائکہ سے کہ آدم کو سجدہ کرو، آیت ساری نہیں پڑھنی مجھے، لیکن سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، انکار کیا، اور وہ تھا پرانا کافر۔ قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، لے آئیے قرآن۔ کانا، کانا عربی زبان میں کہتے ہیں پاسٹ ٹینس ہے، یہ ماضی میں کسی حالت کو بیان کرنے کے لیے کانا کہتے ہیں۔ عربی والا کانا ہے، اردو والا نہیں، اگرچہ کہ اردو والے بھی کانے ہو گئے تھے بہت سے لوگ غدیر میں۔ سورج گہ کے دین کا ابھرا غدیر میں، مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں، اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں، اور نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے سننا، کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے، کفر و نفاق و شرک، کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے، پہ تینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں۔ تینوں کا ہو رہا ہے صفایا، کس کس کے خواب تھے کہ جو مٹی میں مل گئے، نکلا ہے حسرتوں کا جنازہ، ظاہر میں کہہ رہا تھا وہ بخن لکا مگر سینے پہ سانپ لوٹ رہا تھا۔ ظاہر میں دیکھو مولا کے 20 معنی ہو سکتے ہیں، بخن کا تو ایک ہی مطلب ہے، بخن کا تو ایک ہی مطلب ہے۔ اب جو تاریخ کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، میں اس کو تفصیل میں تو جان نہیں سکتا، بخن کا تو ایک ہی مطلب ہے۔ ظاہر میں کہہ رہا تھا وہ بخن لکا مگر سینے پہ سانپ لوٹ رہا تھا غدیر میں، اور حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ، حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ ہجرت کی شب سلایا، اٹھایا غدیر میں، سلایا بھی رسول اللہ نے، اٹھایا بھی رسول اللہ نے۔ کانا من الکافرین پر آ گیا میں، کانا من الکافرین، وہ تھا پرانا کافر، کانا ہے پاسٹ ٹینس،
اب یہاں پر مفسرین کے درمیان ایک بحث ہوئی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ابلیس کو پرانا کافر کہیں، 6000 سال تک تو عبادت کرتا رہا ہے، تو پہلے تو عبادت گزار تھا، وہ کافر کیسے ہو گیا؟ سارا من الکافرین ہوتا تو بات سمجھ میں آتی. سارا ہے صاد الف را، یہ نام نہیں ہے سارا، سارا. سارا عربی زبان میں ایک اور لفظ ہے، کہتے ہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو جانا. وہ کافر ہو گیا، یہ ہوتا آدم کو سجدہ نہ کر کے. اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پر کانا بے معنی سارا ہے. ہوتا ہے کبھی کلام عرب میں ہے اس طرح سے کہ کانا بے معنی سارا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ماضی کی حالت کو نہیں بیان کیا جا رہا ہوتا بلکہ کنورژن کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن نہیں، یہاں پر یہی ترجمہ ہے، کانا من الکافرین، وہ تھا پرانا کافر. کیوں؟ اس لیے کہ ملائکہ کی صفوں میں ظاہر میں بیٹھا ہوا ہے. کاش میری بات پہنچ سکے، میں غدیر سے بات کو ریلیٹ کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں. ملائکہ کی صفوں میں ظاہر میں بیٹھا ہے. جہاں آدم کی خلافت کا اعلان ہوا کفر ظاہر ہو گیا. دیکھیں قرآن تو ایسے ہی سمجھاتا ہے. جہاں آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان ہوا، اللہ نے کہا کانا من الکافرین، وہ تھا پرانا کافر، ہے پرانا کافر. لیکن آج کفر ایکسپوز ہو گیا. آدم صفی اللہ کی خلافت کے اعلان پر شیطان کا کفر ایکسپوز ہو گیا. علی ولی اللہ کے اعلان پر اس کا کفر ایکسپوز ہو گیا، جسے دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا. پہلے فقرے سے آخری فقرے کو ریلیٹ کر رہا ہوں گفتگو میں. میں نے پہلا فقرہ یہ کہا تھا آپ کی خدمت میں کہ دین کامل ہوا، یعنی اس سے پہلے دین ناقص ہے، ابھی کامل نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اسی ناقص دین پر اسی وقت ہی مر جائے اتنا ہی عمل کرتے ہوئے تو اس کی نجات ہو گئی نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مثلا آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو تھا، اس نے آدم کو مان لیا اور مر گیا، جنت میں چلا گیا. اگر نوح علیہ السلام کے زمانے تک پہنچ گیا تو پھر آدم کو بھی مانو، نوح علیہ السلام کو بھی مانو. آپ کے کیا کہنے ہیں؟ اب فقط آدم علیہ السلام کو ماننے سے بات نہیں بنے گی، نوح علیہ السلام کو بھی مانو. اچھا نوح علیہ السلام کے زمانے میں مر گیا، جنت ہو گئی، لیکن جی گیا ابراہیم علیہ السلام تک. اب آدم کو بھی مانو، نوح کو بھی مانو، ابراہیم کو بھی مانو. ہائے 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 علی ولی اللہ سے اتنی دشمنی تھی تو غدیر سے پہلے مر گئے ہوتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہم صل علی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مر گئے، جنت ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک پہنچے، اب موسیٰ کو بھی مانو. ایک نتیجہ اور دینا چاہ رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک پہنچے، کافی تھا اگر موسیٰ کے زمانے میں مر گئے ہوتے. اب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانو. اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے، اب مصطفیٰ کو بھی مانو. اچھا حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا نجات پا جاؤ گے. اس وقت مر گئے ہوتے، لا الہ الا اللہ کافی ہو جاتا. ہے تو یہی، لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہوتا کافی ہو جاتا. حضور نے کہا نہیں، اب نماز بھی پڑھو. نماز کا آ گیا نا معاملہ، اب نماز بھی پڑھیے، جنت تب ملے گی. اس وقت مر جاتا کوئی تو نماز پڑھ کے کافی تھا. لیکن اب حضور نے کہا ہجرت بھی کرو. ہجرت کر لی، ہجرت کے بعد کہا جہاد بھی کرو. جہاد کا معاملہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. جی نازک معاملہ اس لیے ہے کہ لوگوں نے بوڑھوں کے سردار تو بنائے حدیثوں میں،
لیکن وہ احد میں جوانوں سے زیادہ تیز رفتار بھاگ رہے ہیں. اس لیے اگر ہجرت کے وقت مر جاتے تو ہجرت کافی تھی, اب جہاد بھی کرو. دیکھو دو چیزیں ایسی ہیں نا جس کو چیلنج کوئی نہیں کر سکتا, ایک علم ایک جہاد. یاد رکھنا, اگر میں آپ سے کہوں نا کہ میں زندگی میں نماز شب پڑھتا ہوں تو آپ مجھے چیلنج کر کے نہیں کر سکتے آپ مجھے, کیونکہ آپ نے مجھے دیکھا نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ میں ہزاروں لاکھوں چیریٹی کرتا ہوں سال بھر, آپ مجھے چیلنج نہیں کر سکتے کہ نہیں جناب ایسا تو نہیں, اس لیے کہ آپ کو کیا معلوم. لیکن اگر میں کہوں کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں تو آپ فوراً مجھے چیلنج کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت لاجیکل بات کر رہا ہوں, بہت لاجک کی بات کر رہا ہوں. اگر میں کہوں کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں تو آپ مجھ سے کہیں گے کہ کوئی سوال پوچھ لیں کہ جو مجھے نہیں آتا ہوا, تو میرا دعویٰ غلط ہو جائے گا. علم کے دعوے کو باطل کرنا بڑا آسان ہے. دوسرا ہے جہاد. نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے, روزے میں ریاکاری ہو سکتی ہے, جہاد میں نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ جان اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے. اس لیے علم اور جہاد کا دعویٰ سوائے علی کا اور کسی نے کیا نہیں ہے. مسجد کے نمازی تو بہت مل گئے, میدان کا مجاہد سوائے علی کے کوئی نہ ملا. غدیر کی کیا شان ہے کہ وہ علی کے جس نے 2 انگلیوں پر خیبر کو اٹھایا تھا, اسی علی کو غدیر میں مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا تھا. اور علم کا دعویٰ بھی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, یہ علی کے علاوہ کوئی ہے نہیں باب مدینۃ العلم. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر روزے کا حکم آیا, جہاد کے بعد کا روزہ بھی رکھو, اب روزہ بھی رکھیے جنت کے لیے. اس کے بعد حکم آیا کہ حج بھی کرو, اب حج بھی کیجیے جنت کے لیے. پھر حکم آیا کہ اسے مولا بھی مانو, اب اسے مولا بھی مانو. ہاں تو اب اگر اسے مولا ماننا ہے تو کوئی گزر جائے اس سے پہلے. دیکھیں ہم سے یہ کہتے ہیں کہ غدیر کی خوشیاں نہ منایا کرو, ایک اسلام کی بڑی مقتدر شخصیت گزر گئی تھی. اسلام کی ایک بڑی مقتدر شخصیت گزر گئی تھی تو غدیر کی خوشیاں نہ منایا کرو. اب بات تو ٹھیک ہے, غدیر کا سن کر ہی گزر گئے ہوں گے. تو اگر فرض کیجئے کہ کسی کو تکلیف تھی تو وہ پہلے ہی چلا جاتا دنیا سے. اچھا حضور مکرم نے ایسا اہتمام کیا کہ کوئی بھولنے بھی نہ پائے, ایسا اہتمام کیا. دیکھیں اگر میں آپ سے یہاں پی ایس وی میں کسی اور جگہ پر بھی کہوں کہ آپ ممبر لے آئیے گا, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں سے کوئی ممبر کا ارینجمنٹ کر دیں. امام بارگاہ میں ممبر کا ارینجمنٹ ہو سکتا ہے. لیکن میں آپ سے میلبرن سڈنی فری وے پر درمیان میں کہوں کہ ممبر لے آؤں, یہ مثال پہنچ گئی. میلبرن سڈنی فری وے کے دوران میں روک کے کہوں ذرا ممبر لے آؤ. رسول اللہ نے تو یہی کیا تھا. ہاں رسول اللہ وہ ہیں کہ جو کائنات کا سب سے بڑا عقل مند انسان ہے. اللہ نے جسے عاقل نہیں کہا, عقل کہا ہے. وجود مصطفیٰ عین عقل ہے. جو کائنات کا سب سے بڑا عقل مند انسان ہے وہ راستے میں کہہ رہے ہیں ممبر لے آؤ. یا رسول اللہ ممبر کہاں سے لے کر آئے یہاں پر, ممبر تو نہیں ہے. کہا ممبر نہیں تو ممبر بناؤ. یا رسول اللہ ممبر بھی نہیں بنا سکتے یہاں, کیسے ممبر بنائیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ وہاں ممبر بنائیے تو آپ کہیں گے کہ مولانا یہاں تو کوئی ہمارے پاس ریسورسز ہی نہیں, ممبر بنائیں کہاں سے. رسول اللہ نے کہا ممبر بناؤ. کہ رسول اللہ بنا نہیں سکتے. کہا اچھا یہ جو پالان شتر ہے نا اسے اتارو اور اس کے لکڑوں کو ایک کے اوپر ایک رکھو, ممبر بن جائے گا. ممبر بنایا رسول اللہ نے اور اس پر خطبہ ارشاد فرمایا. جو ممبر بنانے کے قابل نہ ہو وہ صاحب ممبر کیسے بنا رہا ہے. جس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ممبر کیسے بنائے, 2 مہینے بعد صاحب ممبر بنا رہے تھے. تو رسول اللہ نے ممبر بنوایا اور ممبر بنا کر خطبہ ارشاد فرمایا. طویل خطبہ ہے, میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس اچھا خاصا وقت لگتا ہے اس کو پڑھنے میں, لیکن اس کو آپ ضرور پڑھیں, اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں.
ایک جگہ میں نے اس کو ٹرائی کیا تھا، تو اگر آپ 14 کے فونٹ سے مائکروسافٹ ورڈ پہ اس خطبے کو پیش کیجیے گا تو 15 صفحات بنیں گے. اب بچوں کے لیے اس سے زیادہ آسان میں کر نہیں سکتا تھا، اتنا خطبہ ہے یہ. تو یہ جو خطبہ حضور نے ارشاد فرمایا، اب طویل خطبہ دے رہے ہیں، یہ میں بات کہہ چکا ہوں، اور حضرت علامہ طالع جوہری صاحب اللہ مقام ہو، ان سے سن کے میں نے یہ بات کہی تھی آپ کی خدمت میں کہ رسول اللہ نے کسی بھی حکم کے لیے مجمع جمع نہیں کیا. نماز آئی پہنچا دی، روزہ آیا پہنچا دیا، جو جو ملتا گیا پہنچاتے گئے. مجمع جمع فقط علی کی ولایت کے لیے کیا. یہ جو آپ اتنے بڑے مجمع میں تشریف فرمائے نا، مجمع جمع ہو جائے تو فضائل علی کو سننا سنت صحابہ ہے، فضائل علی کو پڑھنا سنت رسول ہے. تو حضور مکرم نے مجمع جمع کیا اور اس کے بعد پہنچائی، اس بات کو پہنچایا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے نازل کر دیا تھا. جو آگے چلے گئے تھے پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں آگے بلایا. یہ سب رمزیت تھی کہ آگے چلے گئے ہو غلوف کر رہے ہو تو پیچھے آ جاؤ، نہ کہو علی رب، پیچھے آ جاؤ. اور اگر تم اتنے مقصر ہو کہ اپنے آپ کو علی جیسا کہہ رہے ہو، ایمان پر آؤ، ذرا صراط مستقیم پر آؤ، علی مولا پر آؤ. اور اس کے بعد حضور مکرم نے طویل خطبہ دیا اور پھر اتنا بلند کیا کہ حضور مکرم کے بغلوں کی سفیدی تک نظر آ رہی تھی. یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. علی شبن ابی طالب علیہ السلام کو بلند کیا. اچھا، ممبر پر اگر خطبہ ہو رہا ہو تو ایک خطیب ہوں گے یا دو؟ معمولاً تو ایک خطیب ہونا چاہیے. اس دن دو نظر آ رہے تھے ممبر پر. مولانا اظہر حسن زیدی صاحب یہ کہتے تھے کہ اگر آپ کسی بچے کو ممبر پہ اٹھائیں تو کچھ وہ بچہ نظر آ رہا ہوگا اور کچھ وہ اٹھانے والا نظر آ رہا ہوگا. لیکن اگر کوئی بالکل جوان ہو سامنے تو پھر اٹھانے والا غیبت میں چلا جائے گا. اٹھانے والا غیبت میں چلا جائے گا. حضور نے اپنے عمل سے سمجھا دیا کہ جب میں نظر نہ آؤں فہذا علی مولا. علی مولا، نبی بولے خدا بولا، علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا، علی مولا، نعرہ حیدری. تو وہ نظر آئے گا کہ جو سامنے جوان ہے. سبحان اللہ. یوں امت پہ ہے حق رسول کا. میں پہلا مصرع میر انیس رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بند ہے، اس سے ایک لفظ میں درمیان سے اس وقت فراموش کر رہا ہوں، لیکن آگے انہوں نے فرمایا جس طرح حق ہوتا ہے بیٹوں پہ باپ کا، سمجھے نہ مصطفیٰ سے علی کو کوئی جدا، روشن ہے یہ دلیل نہیں فرق مطلقہ. اس طرح مصطفیٰ و علی کا ظہور ہے، دو آنکھیں جس طرح سے ہیں ایک نور ہے. ایک یک جان دو قالب ہوئے غدیر کے ممبر پر، رسول اور نفس رسول. اس وقت حضور مکرم نے خطبہ دیا اور اس کے بعد جب خطبہ ختم ہو گیا تو حضور نے کہا کہ ممبر ختم کر دو، جاؤ پالانے شتر لے کے جاؤ. اور وہ ممبر ختم کروا دیا. اور ممبر ختم کروا کے حضور نے بظاہر اس بات کو سمجھایا کہ دیکھو مدینہ کے ممبر پر کوئی بھی غاصب بیٹھ جائے، مولائیت کے ممبر پر یا میں بیٹھوں گا یا علی بیٹھے گا، فقط میں یا علی اور کوئی نہیں. اسی خاطر ہے، بات تمام ہو گئی ہے. اسی خاطر ہے کہ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ظاہری خلافت پر بھی پہنچے تھے تو علی اس مقام پر بیٹھے تھے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے. وہاں آئے تھے کہ جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. حضور کے بعد جو لوگ آئے، دیکھیں سقیفہ سے ایک شخص نے آ کر خبر دی تھی مولا علی کو، اور یہ امتحان آج تک جاری ہے، ذرا غور کیجیے گا. مولا علی کو آ کر کسی نے خبر دی تھی کہ وہ کسی کو بنا دیا گیا خلیفہ. تو اس وقت امیر المومنین نے سورہ عنکبوت کی آیت پڑھی تھی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا انسانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ویسے ہی معاف کر دیں گے اور جنت میں بھیج دیں گے؟ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے اور چھوڑ دیں گے، وهم لا یفتنون، اور ہم کوئی آزمائش نہیں کریں گے کیا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو ان سے پچھلے والوں کو بھی آزمائش کے بغیر نہیں چھوڑا. اور اللہ آزمائش اس لیے کرتا ہے کہ وَلَا يَعْلَمَنَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ یہ دیکھ سکے کہ تم میں سچ بولنے والا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. جھوٹا کون ہے اللہ یہ دیکھے. بعد وفات رسول جو تھا وہ میں اس وقت زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن مولا علی نے آیت پڑھی تھی. اور بعد میں جب وہ بامر مجبوری آئے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس تو علی نے اپنے عمل سے سمجھایا تھا اس بات کو کہ دیکھیں
جب حضور کے بعد پہلے خلیفۃ المسلمین وہ تشریف لاتے تھے ممبر پر، تو وہ ممبر پر ایک زینہ نیچے ہوتے تھے، اس کے بعد اور زینہ نیچے ہوتے تھے. تیسرے جو خلیفہ آئے وہ ممبر انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ ممبر کے زینے بچے نہیں تھے. اور امیر المومنین جب تشریف لائے تو انہوں نے پہلے زینے کو چھوڑا، دوسرے زینے پر قدم رکھا اور وہاں بیٹھے کہ جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے. اگر یہ اس ترتیب ہی کی چوتھی خلافت ہوتی نا تو پھر زمین کھود کر اندر ہی جانا پڑتا، پھر کوئی جگہ بچی نہیں تھی جس لیول سے جا رہے تھے. لیکن علی بن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے اور وہاں بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے. یہ میں غدیر سے جوڑ رہا ہوں اس بات کو. علی نے ابھی کچھ کہا نہیں تھا، اپنے عمل سے اس بات کو سمجھایا کہ تمہاری نگاہ میں ہو سکتا ہے یہ چوتھی خلافت ہو، علی کی نگاہ میں رسول اللہ کے بعد یہ پہلی ہی خلافت ہے. یہ بلا فصل ہے. بلا فصل کا مطلب ہی یہی ہے، بلا فصل کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ رسول اللہ کے بعد یہ پہلی ہی خلافت ہے، اسی تسلسل میں ہے. لہٰذا وہاں بیٹھے کہ جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے. اور پھر کسی نے جب یہ کہا کہ علی آپ وہاں کیوں بیٹھ گئے کہ جہاں رسول اللہ تشریف رکھتے تھے، تو اس وقت مولا علی نے فرمایا تھا کہ الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ. ہم پروردگار کی اس کے احسان پر کہ آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا. ہائے 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 کیا بات ہے. میں قربان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر ہوں گے. ہم پروردگار کی آج کہنا میرے میں اختتام تک آ گیا ہوں. ہم پروردگار کی اس کے احسان پر کہ آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا. اور اس کے بعد جس نے اعتراض کیا تھا اسے دیکھ کر کہا ما ھذل الاواد، ان لکڑی کے ٹکڑوں کی حیثیت کیا ہے؟ کیا دوش رسالت کو بھول گئے ہو؟ یہ قدم تو وہ ہے جو رسول اللہ کے شانوں پر بلند ہو کر بتوں کو توڑ چکے ہیں. ان لکڑی کے ٹکڑوں کی کیا حیثیت ہے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس وقت بھی اس بات کا اظہار فرمایا کہ یہ رسول کے بعد چوتھی خلافت نہیں ہے، رسول اللہ کے بعد بلا فصل پہلی خلافت ہے. اس بات کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہی وہ حق ولایت ہے کہ جو ہم سے مانگا گیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حق کے اور عقیدہ ولایت کو ہمیں اپنی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے بھی ہے کہ جب غدیری بھائی بن جائیں دو مومن آپس میں، کیا بات ہے. اور بعض علماء کی تعبیر کے مطابق جب امام کا ظہور ہوگا تو غدیری بھائیوں کو اصلی بھائیوں کا اسٹیٹس دیا جائے گا. اور ان غدیری بھائیوں میں یعنی اتنی خوبصورت ہے یہ بات کہ اگر ہم کاش ساری زندگی کے لیے سمجھ سکیں کہ میں اللہ کی حمد پر، رسول اللہ کی رسالت پر اور علی بن ابی طالب کی ولایت پر تم سے صیغہ اخوت پڑھتا ہوں. صیغہ اخوت پڑھا جاتا ہے. اور میں ہاتھ ملاتا ہوں اللہ کی توحید پر، رسول اللہ کی رسالت پر اور علی بن ابی طالب کی ولایت پر تم سے. اور باقاعدہ صیغے میں یہ ہے کہ پھر سامنے والا پلٹ کر یہ کہے کہ قبل تو. آپ تو کسی اور قبل تو کو سن کے خاموش ہو گئے. یہ صیغہ اخوت والا قبل تو ہے. تو جب آپ نے اور اس قبل تو کے ساتھ یہ کہ میں نے اس صیغہ اخوت کو یعنی جو تم سے اخوت مجھے حاصل ہو رہی ہے اسے میں نے قبول کیا اور میں نے اپنے سارے حق تم سے معاف کر دیے سوائے حق کے دعا، حق کے شفاعت اور حق کے زیارت. یہ صیغہ اخوت میں یعنی یہ کہ اس صیغہ اخوت میں ہم ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم جنت میں مجھ سے پہلے چلے گئے یہ غدیر کے دن کے اعمال میں تو اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہونا جب تک تم مجھے ساتھ لے کر نہ جاؤ. کیا بات ہے. یہ غدیر کا صیغہ اخوت سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ اگر تم جنت میں مجھ سے پہلے گئے تو اس وقت تک جنت میں نہ جانا جب تک کہ مجھے ساتھ لے کر نہ جاؤ. اور وہ کہتے ہیں قبل تو میں نے قبول کیا اس بات کو اور میں نے تمام حقوق اخوت معاف کر دیے اس لیے کہ اخوت میں پھر صلہ رحمی ہے اور بھی حق ہے. کب وہ میں نے معاف کر دیے سوائے 3 حق کے، دعا، شفاعت اور زیارت. یعنی یہ کہ مجھے دعا میں یاد رکھنا یہ حق تم پر ہے، میری شفاعت کرنا یہ بھی حق تم پر ہے اور یعنی یہ میرا حق ہے جو فرض ہے تم پر. اور تیسرا یہ ہے کہ جب زیارت پر جاؤ، اس کے 2 ترجمے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مجھ سے ملاقات کرتے رہنا، ایک زیارت کا یہ مطلب ہے. دوسرا ترجمہ اس کا یہ بھی ہے کہ جب تم زیارت پہ جاؤ تو اس وقت نائب الزیارہ بن کر میری طرف سے بھی زیارت کرنا. یہ 3 حق ہیں، اس کے علاوہ میں نے حق معاف کر دیے.
علی کی ولایت کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے خدا کی قسم انسان کس مقام پہ پہنچا دیتی ہے. یہ ہے سیرہ اخوت. غدیر کے دن بڑی کثرت کے ساتھ کیا گیا ہے، اس لیے میں اس کا جواب بھی دے رہا ہوں. وہ یہ کہ غدیر کے دن کا روزہ وہ بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے. ساری زندگی دنیا کی جو ہے اس کی عمر کے برابر ہے ایک دن روزہ رکھنا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اتنی زندگی عطا کرے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بلکہ ان سے پہلے دنیا خلق ہو چکی، اس وقت سے لے کر قیامت تک زندہ رہے اور روزانہ روزہ رکھے، وہ ثواب ایک طرف، غدیر کے دن کا ایک دن کا روزہ ایک طرف. تو اب اگر مولانا صاحب ہم نے روزہ رکھا ہے تو اگر قضا کی نیت سے آپ نے رکھا، اگر آپ کے ٹریولنگ کی وجہ سے قضا ہے، فرض کیجئے کوئی روزے اور آپ نے قضا رکھا ہے تو پھر تو آپ نے وہ روزہ مکمل کرنا ہے. لیکن اگر آپ نے مستحب کی نیت سے وہ روزہ رکھا ہے تو آپ تشریف لے آئیے، انشاءاللہ روزے کا بھی ثواب ملے گا. اور میں نے دیکھا ہے ہمارے محترم بھائی کو کہ جس طرح سے وہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ نیاز میں شریک ہو جائیں، یعنی بڑے دل سے. تو اگر کوئی مومن اس طرح سے آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں تو آپ اس روزے کے ثواب کو بھی حاصل کر لیں، اور بعد میں اگر وہ روزہ درمیان میں آپ کھول بھی لیتے ہیں تو اس مومن کی دعوت کو قبول کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا. ہم خورما ہم ثواب انشاءاللہ حاصل ہو جائیں گے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہاں سے وہاں تک 3 مرتبہ پرزور حیدری اور غدیری صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ